السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب الحمدللہ جی آج انشاءاللہ ہم 4 آیات کرتے ہیں۔ جی آئیے شاہین کاظمی، عروج عبید اللہ، نشمیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی استاد۔ شاہین کاظمی، فاطر السماواتی کون سا مرکب ہے؟ سر یہ مرکب اضافی۔ یہ مرکب اضافی ہے۔ الارضی مجرور کیوں ہے؟ سر کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، السماواتی پر عطف ہو رہا ہے۔ ویری گڈ۔ اصل میں یہ پیچھے اس میں 2 رائے ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، بعض کہتے ہیں یہ اللہ لفظ الجلالہ اللہ ربی اور ربن کا بدل ہے یا اللہ کی صفت ہے، تو یہ 2-3 علماء میں اقوال اس کے بارے میں پائے جاتے ہیں۔ تو کیا ترجمہ ہوا فاطر السماوات والارض؟ سر پیدا کرنے والا ہے وہ آسمانوں کا اور زمین کا۔ ویری گڈ، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، تو نشمیہ مجھے بتائیے ازواجن منصوب کیوں ہے؟ یہ مفعول بھی ہے جعل کا۔ ٹھیک ہے، عروج جعل کا فاعل کیا ہے؟ ہوا۔ ٹھیک ہے، جعل کا باب کیا ہے؟ باب فا۔ مضارع کیا ہوتا جی ہے؟ نام آتا ہے جعل یجعل، لکم کیا بنے گا جملے میں؟ متعلق فعل۔ ٹھیک ہے۔ انفسکم مس نشمیہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ اصل میں کیا تھا؟ جعل لکم ازواجن من انفسکم، کیا تھا نشمیہ؟ جعل لکم ازواجا من انفسکم۔ ہاں جی، اصل میں نارمل جملہ کیا ہے؟ جعل ازواجن من انفسکم لکم، یوں کر لیجئے، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ایگزیکٹلی، لیکن اگر جملہ فعلیہ کی ترتیب کو رکھا جائے، جملہ فعلیہ کی کیا مس نشمیہ؟ ترتیب کو رکھا جائے، ترتیب کو رکھا ترتیب جائے کو رکھا جائے۔ تو پہلے فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر جی فاعل ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ جی مفعول۔ مفعول ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ متعلق فعل ہوتا ہے یا متعلق باقی فعل لوازمات ہوگا۔ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی
جی لیکن یہ سب چیزیں آگے پیچھے کسی وجہ سے ہوتی ہیں، بلا وجہ نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جی سو فعل تو اپنی ترتیب پر کھڑا ہوا ہے پہلے، فاعل اس کے ساتھ ہی ہے، تو دونوں چیزیں آ گئیں، تو دوسری ترتیب میں کیا آنا تھا؟ ازواج نے آنا تھا، صحیح ہے؟ جی بالکل. اب ازواجن کے بعد من انفسکم یہاں پر کیوں آنا تھا؟ اگر ازواجن کے بعد ہو من انفسکم تو کیا بنے گا مس نشمیہ من انفسکم ازواج کے لیے؟ نکرا کے بعد جار مجرور آ رہا ہے تو وہ اس کی صفت بننا تھا. صفت بنے گا. اتنی بات کا کیا ترجمہ ہوگا؟ جعل ازواجا من انفسکم، اس نے بنائے جوڑے تمہارے لیے. من انفسکم کا مطلب تمہارے لیے ہوتا ہے، نہیں، تمہارے نفسوں سے. تم میں تمہارے سے، نفسوں یعنی سے. تمہاری جنس میں سے، ٹھیک ہے؟ جی اس سے مراد یہ نہیں کہ ہر آدمی سے اس کی عورت نکل رہی ہے، مطلب یہ کہ تمہارے جوڑے تمہاری ہی جنس سے بنائے ہیں، صحیح ہے نا؟ جی جی بیسیکلی بالکل. مرد اور عورت ایک ہی جنس ہے نا، جی جی یا نہیں ہے؟ جی ایک ہی بالکل جنس ہے سر نا، جی. جی یعنی جی بیسیکلی حیت ایک ہی ہے نا، آنکھیں ہیں، سر ہے، یعنی جی بنیادی بالکل. طور پہ تو ایک ہی ہے نا سلسلہ. پھر اللہ نے آگے جی جی مختلف کیا ہے، اس کو مرد کو مرد اور عورت کو عورت بنایا ہے، لیکن بنیاد تو سنگل ہے، جی ٹھیک ہے؟ تو یہ وہی ہے جعل ازواجا من انفسکم. اب من انفسکم ازواج کے بعد آ کر یہاں کیا بنتا؟ صفت، صفت. صحیح ہے؟ اب اس کو بجائے اس کی صفت بنانے کے اس کو اس پر مقدم کیا گیا. تو مجھے بتائیے مس نشمیہ، جب نکیرہ کی صفت اس پر مقدم ہو تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ عروج نکرہ کیا کی کہلاتی ہے؟ صفت حال. حال حال. کہلاتا ہے، ٹھیک ہے حال نشمیہ؟ کہلاتا ہے. بالکل جی سر جی. نکیرہ کی صفت اگر مقدم کر دی جائے تو حال کہلاتی ہے. اور اس تقدیم سے کیا فائدہ ہوگا مس نشمیہ؟ یعنی ازواجن سے پہلے اگر من انفسکم لایا جائے تو اس سے ازواجن پر کیا فرق پڑے گا؟ سر جی مزید تاکید کے لیے ہے. مزید تاکید کیا؟ وہ بتائیں نا، کیا تاکید ہوگی؟ من انفسکم ازواجن، یعنی کہ تمہارے ہی نفس میں سے اس ویری چیز گڈ، کو یعنی تم میں سے کیا ہی، گیا نا. تم میں تم سے میں ہی، سے ہی. کسی اور چیز کا کوئی حصہ نہیں ہے، جی اس لیے اس کو مقدم. اچھا لکم ان سب پر کیوں مقدم ہو رہا ہے حالانکہ اس کی جگہ بالکل آخر میں تھی؟ یہ مقدم یہ بھی تخصیص کے لیے ہو رہا ہے، خاص طور پہ تم سب کے لیے. جی جعل لکم من انفسکم ازواجن، لکم تم سب کے لیے، ٹھیک ہے عبید اللہ بنت عبید اللہ؟ جی ٹھیک ہے جی شاہین سر. کاظمی، سمجھ آئی بات آپ کو؟ جی جی سر بالکل اللہ کیا فرما رہے؟ الحمدللہ. جعل لکم. اب مجھے بتائیے تمہارے لیے سے کیا مقصد ہے؟ جعل لکم من انفسکم ازواجا، تمہارے لیے تم سب میں سے جوڑے بنائے. کیا فائدہ ہے اس کا؟ دیکھیں انسان مرد اگر تنہا ہو تو رہ سکتا ہے؟ نہیں. جی نہیں. نہیں رہ سکتا. عورت تنہا وہ بھی نہیں رہ سکتی. جی آدم علیہ جی السلام سے شروع کریں تو آدم علیہ السلام کے بعد جو اما حوا کی تخلیق کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس میں یہی ہے کہ آدم علیہ السلام، تو پھر ایک آیت آئی ہے نا کہ تمہارے سکون کے لیے بنایا ہے، جی جی لتسکنوا. جی جی سر. لتسکنو، ویری گڈ، لتسکنو تاکہ تم سکون اختیار کرو. سکون. ہاں. تو جعل لکم یعنی خاص طور پہ تمہارے لیے یہ کام کیا گیا ہے، ورنہ اللہ کو ضرورت تھی کہ لازمی طور پہ عورت بھی پیدا ہونی چاہیے؟ جی نہیں. اللہ کو تو مرد کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن اگر اللہ نے اپنا خلیفہ ہی بنانا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے کسی مخلوق کو پیدا کرنا تھا تو کیا مرد کافی نہیں تھے؟ پھر جی مرد جی کافی تھے نا، ان کو امتحان میں جی ڈال دیا جاتا اور ان کا سلسلہ چل پڑتا. لیکن جی سر. اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کو انسان کے بارے میں پورا علم تھا کہ یہ انسان کیسا ہوتا ہے، تو اسی لیے آ رہا ہے لکم، یہ تم سب کے لیے ہے، جوڑے جوڑے بنایا گیا ہے تم سب کے لیے، یعنی اس میں عورتیں بھی شامل ہیں کہ عورتوں کو بھی مرد جوڑے کی صورت میں دیے گئے ہیں. تو اسی لیے یہاں ازواجن جوڑے جوڑے آ رہا ہے، یہ نہیں کہ مردوں سے مخاطب ہیں اور کہا جا رہا ہے عورتیں ان کے لیے بنائی گئی ہیں، نہیں نہیں، یہ ایک دوسرے کے لیے ہے. انفسکم میں کم مذکر کی ضمیر یہ اس لیے ہے کہ چونکہ مذکر کا صیغہ حاوی ہوتا ہے عربی میں،
جی سر جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا. مجھے بتائیے شاہین کاظمی، من الانعام کا جملے میں کیا مقام ہے؟ سر یہاں بھی یہ حال بن جائے گا ویری ازواجن کے گڈ. بعد میں آ رہا ہے اس کا، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ومن الانعام ازواجا. اور مویشیوں میں سے کہتے ہیں یا جانوروں میں سے جوڑے بنائے. جوڑے بنائے. کس کے لیے بنائے؟ لکم. یہ بات انعام. نہیں کھڑی ہے، تم سب کے لیے. جی جی سر. اگر اللہ تعالیٰ اکیلا مثال کے طور پہ بکرا پیدا کر دیتا یا اکیلی جی بکری پیدا کر دیتا تو کیا جی کام سر. چلتا؟ نہیں سر. نہیں چل سکتا تھا نا. مثال کے طور جی پہ سر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف بکرا بنا دیتے ہیں تو کتنے کے بکرے بنائے جاتے؟ تو آخر دوسرے بکرے بھی تو آنے تھے نا، مزید اس کی افزائش نسل، ان کا پھیلاؤ، ان کا بڑھاؤ ہونا تھا نا. تو اس ہونے کے لیے اس کا جوڑا ضروری تھا کہ بکری بھی جی ہو سر. تو ہی آگے نسل چلے گی اور جانور پھیلیں گے. کس کے کام آئیں گے؟ انسانوں کے. اسی لیے اللہ سبحانہ، کیونکہ یاد رہے اس زمین پر جو کچھ اللہ نے بنایا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے. انسان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سب کچھ بنا دیا اور پھر انسان سے کہا کہ تم نے کرنا کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. باقی فکر چھوڑ دو، باقی انتظام کر دیا گیا ہے، تم صرف عبادت کی فکر کرو. یذرأکم فیہ. جی بنت عبید اللہ، یذرأ کا فاعل کیا ہے؟ ہوا فاعل ہے، کم ذرا کیا ہے؟ یزرع کم مفعول، فیہ کیا ہے جملے میں؟ متعلق فعل. فیہ میں ہاں ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ فیہ میں عرض کی طرف تو نہیں جائے گا، سمجھ نہیں آ رہی. عرض کی طرف، نہیں آ رہی. عرض تمہارے. ہاں جی، زویا کہاں نہیں، جا رہی ہے؟ فہیمہ افضل کہاں جا رہی ہے؟ عرض کی طرف جا رہی ہے. ادیبہ عرض تم. کہاں جا رہی ہے؟ فیہ میں ہاں ضمیر ہے، یہ جو مذکر ضمیر ہے. سر جی یہ جو پھیلانے کا پورا پروسیس ہے اس کی طرف جا رہی لگتی ہے. ویری اور گڈ تم مس مجھے ادیبہ، ٹھیک ہے. یہ جو پھیلانے کا عمل ہے یہ اس کی طرف جاری ہے. یذرأکم فیہ. تو کیا ترجمہ ہوگا عروج؟ اور وہ تمہیں پھیلاتا ہے اس میں. اور وہ تمہیں پھیلاتا ہے. گڈ. لیس کمثلہ شیء. عائشہ احد آئیے. نشمیہ سائلنٹ السلام کر لیں. علیکم سر. نشاط، وعلیکم السلام. نشاط بھی آ جائیں. فاقیہ آپ ہی آئیے. جی عائشہ، لیس کمثلہ شیء. شیء کے معرفہ ہونے کی ریزن بتا دیجئے. سر یہ اسم لیس ہے. ویری گڈ. نشاط، کمثلہ یہ کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے اور یہ خبر لیسا بن رہا ہے. اور مثلہ پہ کاف کیا ہے؟ حرف جر ہے. کیا ترجمہ ہوگا؟ لیس کمثلہ شیء. نہیں اس کی مثال جیسی کوئی چیز. لیس کمثلہ شیء یعنی اس کے مثال جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. کس کے مثال جیسی؟ مثلہ میں ہاں ضمیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، یعنی اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. یا بعض علماء نے پھر یوں بھی کیا ہے کہ یعنی یہ عمل ہو رہا ہے، یہ پھیلانے والا، اور یہ مردوں میں یعنی جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا، جو یہ کام کر رہا ہے اس کی مثل کوئی اور دوسرا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے. پہلے آیا نا فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا. جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یذرؤکم فی لیس کمثلہ شیء، یعنی جو یہ کام کر رہا ہے کہ زمین آسمان بنائے، زمین بنائی. اور یہ فاطر کا مطلب چلے سمجھتے چلیں، فاطر کا مطلب وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی سانچے کے کچھ بنا دے. ٹھیک ہے نشاط؟ جی جی سر. کیا مطلب ہوتا ہے؟ بغیر کسی سانچے کے بنا دے. ہاں جی، بغیر کسی سانچے کے کوئی چیز بنا دی جائے. اسی لیے انسان کی ابتدا
جب ہوئی جہاں سے انسان بننا شروع ہو تو اللہ تعالیٰ نے ایک سانچہ بنایا تھا نا عائشہ، جی ایسا ہی ہے نا؟ یس سر. انسان آدم علیہ السلام کا جو ایک کیا سانچہ بنایا گیا تھا نا، یس سر. یس سر. اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے مزید مکمل کیا. اسی لیے انسان جہاں بھی آتا وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تخلیق کا لفظ استعمال فرمایا، خلق، کہ اس نے سانچہ بنایا پہلے. لیکن آسمان و زمین کی بناوٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فاطر کا لفظ استعمال فرمایا ہے زیادہ. بغیر کسی سانچے کے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنا ڈالا. سو یہ فرق ہے خالق اور فاطر کا. سو لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. مجھے بتائیے فاقہ سمیع اور بصیر پر ال کیوں ہے؟ سر یہ حسر کا مفہوم ہے. بس ویری گڈ. سو یہ دونوں خبریں ہیں یا مرکب توصیفی ہے فاقہ؟ خبریں ہیں سر. کیا ترجمہ ہو وہو السمیع البصیر؟ اور وہی بہت سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اور کا لفظ مختصر ہے بیچ میں، واو نہیں ہے. نہیں 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 سر. اور وہی بہت سننے والا دیکھنے والا ہے. بہت خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. بصیر ہے، سمیع ہے. لہو مقالید السماوات والارض. عائشہ احد، یس سر. مقالید السماوات والارض کون سا مرکب ہے؟ سر مرکب اضافی ہے. جملے میں کیا مقام ہے؟ سر مبتدا مؤخر ہے. اور خبر مقدم کیا ہے؟ لہو. کیا ترجمہ ہوگا؟ سر زمین اور آسمان کی چابیاں اسی کی ہیں. اسی کی ہے. تو لہو یہ اصل میں بعد میں آنا تھا، مقدم کر دیا گیا. کیوں مقدم کیا گیا؟ سر تاکید کے لیے. تاکید کے لیے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. واقعہ مجھے بتائیے الرزق جی کا سر. منصوب کیوں ہے؟ سر مفعول ہے یبسطو کا. ویری گڈ. نشاط، یبسط کون سا فعل ہے، مضارع یا ماضی؟ مضارع ہے. فاعل کیا ہے؟ ہوا. ہوا. کیا مطلب ہوگا نشاط؟ یبسط الرزق، بس اتنی بات. یبسط الرزق، وہ فراغ کرتا ہے رزق کو، ہاں جی، وہ رزق کو پھیلاتا ہے، بڑھاتا ہے. پھیلاتا ہے. لمن یشاء ویقدر. لمن یشاء ویقدر. سو تو مجھے یہ بتائیے عائشہ احد، من کا جی سر. صلہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ سر یشاء تو ویقدر کیا ویقدر. ہے؟ سر یہ بھی اسی پہ عطف ہو رہا ہے. یشاء پہ؟ نہیں سر، یشاء صرف صلہ بنے گا. یہ صلہ بنے گا. یہ عطف کس پر ہو رہا ہے فاقیہ؟ سر یبسطو پر. ویری گڈ. یبسط پر، یعنی یبسط الرزق ویقدر. وہ رزق کو بڑھاتا ہے. اور ویقدر، یقدر، قدر یقدر کیا مطلب ہوگا عائشہ؟ سر قدرت رکھنا. تنگ کرتا ہے. نہیں نہیں، یہ تنگ کرنے والا ہے. تنگ جی کرنا، ٹھیک ہے. وہ تنگ کرنا نہیں جو بندے کرتے ہیں. یہ تنگ کرنا مراد ہے رزق کو کم کر دینا. تو یبسط الرزق ویقدر، وہ رزق پھیلاتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے. لیکن لمن یشاء یبسط کے ساتھ ہے، ادھر دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوا. لمن یشاء، اب مجھے بھول گئی اس کی بات، مجھے یاد تھی اور میں نے بہت عرصہ پہلے یہ پڑھی تھی کہ یقدر کے ساتھ لمن یشاء کیوں نہیں آیا. یہ بات مجھے بھول گئی. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. چلیں مجھے یاد آ گئی، یا میں اس کو دوبارہ تلاش کروں گا. وہ مجھے بہت کچھ کھولنا پڑے گا. مجھے مل گئی تو میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بتاؤں گا. اس کی کوئی ریزن ہے، علماء نے اس کی کوئی ریزن سر. بتائی ہے کہ یہ لمن یشاء یقدر کے ساتھ کیوں نہیں آ رہا. اوکے. تو لمن یشاء کس کے متعلق ہوا عائشہ؟ سر یبسطو کے. یبسطو کے. یشاء کا فاعل کیا ہے؟ سر ہوا. نشاط کیا ترجمہ ہوا؟ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. وہ پھیلاتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور وہی تنگ کرتا ہے. اور وہی تنگ کرتا ہے، اور وہ تنگ کرتا ہے یعنی رزق کو کم کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بیسیکلی رزق بڑھاتا بھی ہے، رزق کم بھی کرتا ہے، تنگ بھی کر دیتا ہے. سو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر منحصر ہے.
تو اللہ تعالیٰ کے حکمت اور اس کے حکیم ہونے پر انسان کو ہمیشہ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے. تو وہ کیسے ہے آیت وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ کیسے ہے؟ استغفر اللہ اللہم اغفر لی. کیسے ہے آیت؟ کسی کو یاد ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے جو اللہ کا ذکر نہ کرے اللہ اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہے. وہ مجھے بھول گئے اصل میں حافظ قرآن تو ہوں نہیں. کیا ہے بنت عبید اللہ؟ ومن يعش عن ذكر الله نقيض له شيطانا ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. نہیں یہ نہیں ہے. وہ معیشت تنکا والی ہے. ہاں ومن اعرض عن ذکری جس نے میری یاد سے غفلت برتی اس کی زندگی کیا ہوگی؟ تنگ کر دی جائے گی. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا یقیناً اس کی زندگی تنگ کی جائے گی، تنگ ہوگی. سو رزق کیسے پھیلتا ہے، اس میں برکت کیسے آتی ہے؟ عائشہ کوئی ایک آدھ ریزن بتائیں گی؟ سر اگر ہم جو اللہ کے احکامات ہیں ان پہ عمل کریں گے. ٹھیک ہے، دیکھیں ایک ہے فرض، ایک کیا ہے؟ فرض. فرائض ہیں ہم پر، ٹھیک ہے. تو وہ فرائض اگر ہم ادا کرتے رہیں گے تو وہ بھی رزق میں برکت کا باعث بنتے ہیں. اس کے علاوہ مزید کیا ہے؟ نشاط سر کوئی پوائنٹ ایڈ کری کہ رزق میں برکت اور رزق کا بڑھنے کا کیا؟ صلہ رحمی. صلہ رحمی یعنی خون کے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے رہنا، اور جب خرچ کرنا تو ان پر لازمی خرچ کرنا. صلہ اپنے خون کے رشتوں پر خرچ کرنا رزق میں برکت کا بہت زبردست ذریعہ ہے، ٹھیک ہے. رزق میں کشادگی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا، تسبیحات کرنا، استغفار کرنا بہت بڑا. کیسے ہے؟ سورہ نوح کی آیت مجھے یاد آ گئی. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَمَالٍ وَبَنِينَ. اور پھر آگے ہے کہ تمہارے لیے وہ کیا ہے؟ نہریں چلائے گا، تمہارے باغات کو سنوار دے گا. لیکن کس بنیاد پر؟ استغفار کرو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا استغفروا مغفرت طلب کرو. وہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے نا، تو وہ کیا ہوا کہ کہتے ہیں کہ وہ جو بھی کوئی مسئلہ لے کر آئے وہ اسے کہیں استغفار کیا کرو. کوئی کہے میرے بچے نہیں ہیں، وہ کہے استغفار کرو. کوئی کہے مجھ پر قرضے بہت ہیں، وہ کہے استغفار کیا کرو. کوئی جو بھی مسئلہ. ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے یہ آپ نے یہ کہاں سے یہ وظیفہ پکڑ لیا ہے کہ جو بندہ آپ کے پاس آ رہا آپ اس کو کہہ رہے استغفار کرو؟ تو انہوں نے یہی آیات سنائی تھی کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو جب استغفار کی بات کی تو آگے استغفار کے فوائد گنائے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا یعنی وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہاری اولاد بڑھا دے گا، تمہارے مال میں برکت آئے گی، تمہارے کھیت لہلا اٹھیں گے، تمہاری نہریں جاری ہو جائیں گی. تو استغفار بہت قیمتی چیز ہے رزق میں برکت کے لیے. تو عائشہ حد استغفار کی تسبیح کیسے کرنی چاہیے؟ سر استغفر اللہ. استغفر اللہ، ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو صبح اور شام کے اذکار میں 100 بار کرنا ہوتا ہے لازمی کریں، یس سر. مت بھولیں، بالکل بھی نہ بھولیں. سمجھیں یہ آپ کا ناشتہ اور شام کا کھانا ہے کہ یہ کام جو صبح کے اور شام کے اذکار ہے نا، یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری روٹی پانی ہے. ٹھیک ہے عائشہ؟ جی سر. ٹھیک ہے نشاط؟ یہ ہماری کیا ہے؟ جی کھانا پینا ہے، جی ہماری سر. روٹی پانی ہے، ہمارا غذا ہے. اگر نہیں ہوئے تو سمجھے غذا مسنگ ہے. یہ جو صبح اور شام کے اذکار ہیں یہ رزق میں برکت کے اور رزق کے بڑھاوے میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں. لیکن یہ کام کبھی بھی ٹیسٹ کرنے کے لیے نہیں کرنا، ذرا چیک کر لیں فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں. کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چیک نہیں کرنا. اعتماد سے کریں کہ انشاءاللہ آ جائے گا. ہو سکتا ہے 6 مہینے لگیں، 8 مہینے لگیں، سال بھی لگ سکتا ہے، لیکن نتائج آئیں گے، ضرور آئیں گے. صبر کے ساتھ ذرا پکے ہو کر ان کو اپنے ساتھ زندگی میں پکا کر لیں. تو بہرحال اور یہ ہے کہ
کبھی بھی یعنی کوئی آپ کو غریب آدمی نظر آئے، کوئی جس کے اگر آپ کو کسی کی مدد کرنے کی استطاعت آپ میں ہو تو لازمی کریں. اس کے لیے کوانٹٹی نہیں چاہیے ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے آپ کی گلی میں کوئی ایسا گھر ہو بہت غریب گھرانہ ہو، تو لازمی نہیں کہ آپ اس کو ہزاروں روپے دیں. آپ اس کو مہینے کا کوئی ایک حد، آپ اس کو چینی تو خیر صحت کے لیے خطرناک ہے، چلے وہ بھی دی جا سکتی ہے، ایٹ لیسٹ منیمم آٹے کی بوری دے دیں. کبھی اس کے گھر مرغی کا گوشت پہنچا دیا. دیکھیں انسان کے پاس نا کرنے کی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، بس صرف اس کو سوچنا چاہیے. مفتی عدنان کاکا خیل حافظ اللہ کی میں نے ایک دفعہ بات سنی، ویسے میں اگر رحمت اللہ کہہ دوں تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، لازمی نہیں کہ رحمت اللہ کسی مردہ کے لیے کہا جاتا ہے، زندہ کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ ان پر رحمت کرے. سو رحمہ اللہ. تو بہرحال چونکہ زندہ ہیں اور فکس ہم نے کیا ہوا کہ رحمہ اللہ مغفرت ہم رحمت کی بھیجتے ہیں فوت ہونے کے بعد. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہوا یہ کہ انہوں نے درس سنا یہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، تو وہ سوچنے لگے میں کیا کروں، ادھر تو اتنی بڑی فوج ہے، میں کیسے سب کام آ سکتا ہوں. تو انہوں نے ایک کام کیا. ویسے آپ میں سے کسی نے ان کا یہ قصہ سنا ہے؟ چلے کوئی بات نہیں نہیں. سر. تو انہوں نے کیا کیا کہ چلیں عبید اللہ نے سنا ہے، آپ کبھی یہ بھی کہا کریں میرے پاس جواب نہیں ہے. اچھا کیا جواب ہے عبید اللہ، کیا کیا تھا انہوں نے، یا میں پہلے بتا چکا ہوں؟ آپ نے بتایا تھا ایک بار کیا کلاس میں، کیا تھا، چلیں آپ دیکھ انہوں نے نمک لیا تھا یا کچھ اس طرح سے انہوں نے کیا تھا، چلیں مجھے ماشاءاللہ گڈ. پکا پکا سو انہوں یاد نے نہیں ہے. نمک کی تھیلی لی اور جا کے باورچی کو دے دی کہ یہ کھانے میں شامل کر دینا میری طرف سے. تو نشاد دیکھیں انہوں نے کتنی بڑی سوچ سوچی. نمک کی تھیلی کتنی مہنگی ہے، چونکہ وہ طالب علم تھے، استطاعت نہیں تھی، تو انہوں نے سوچا کہ میں کیسے کام کر سکتا ہوں اور وہ بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ دے جائے. تو ان کے ذہن میں آیا کہ آخر نمک بھی تو کھانے میں استعمال ہوتا ہے نا. انہوں نے کچن میں نمک پہنچا دیا کہ آج یہ میری طرف سے نمک. تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے، یہ صرف سوچنے پہ آتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کو راہیں بھی دکھا دیتا ہے. اس طرح یہ رزق میں برکت کا باعث بنتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اور رزق میں تنگی بھی آتی ہے، خاص طور پہ ظلم کرنے سے رزق میں تنگی آتی ہے. اچھا رزق میں تنگی لازمی یہ نہیں ہوگا کہ مالی نقصانات ہو جائیں گے، رزق میں برکت ختم ہو جائے گی. اچھا یہ ایک اور بات ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ رزق میں فراوانی جو ہے نا، مال کی ریل پیل ہو تو وہ برکت ہوتی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. برکت اللہ کی طرف سے آنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کو پورا ہو رہا ہو اور اس میں بچ بھی رہا ہو، یہ برکت ہوتی ہے. ابھی بعض لوگ ان کو بہت پیسہ آ رہا ہوتا ہے لیکن کہیں تو وہ مہینے سے پہلے خالی ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ 100% برکت نہیں ہے. تو برکت نہ ہونے کی یہی مسائل ہے کہ اللہ کی فرائض میں کوتاہی، یعنی نماز سب سے بڑی جو ریزن ہے، نماز نہ پڑھنے والے کے پاس کدھر سے برکت آئے گی. یا ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ باقی مال بڑھ بھی سکتا ہے، یعنی یبسط الرزق پھیلاتا ہے، وہ بڑھا بھی دیتا ہے، لیکن وہ برکت بھی عطا کرتا ہے. تھوڑا ہی بہت لگنے لگتا ہے بندے کو اللہ تعالیٰ قناعت عطا فرما دیتا ہے، بندہ بڑا راضی اور خوش رہتا ہے. ان کی مثال میں یہ دیا کرتا ہوں، جتنے مولوی ہیں تھوڑی تنخواہوں پہ رہتے ہیں لیکن خوش و خرم رہتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. 2 شادیاں ہوتی ہیں، 8 بچے ہوتے ہیں، لیکن چہرے پہ ذرا ہے کوئی ان کے سلوٹیں آ رہی ہوں، بالکل حشاش بشاش ریلیکس ہوتے ہیں. ماشاءاللہ کیا ہے، برکت ہے ساری ان کے پاس. لیکن لاکھوں کمانے والے بھی رو رہے ہوتے ہیں. انہو بکل شیء علیم. گڈ ماشاءاللہ. عائشہ فاقیہ نشاد. عائشہ بنت عبد الاول کمل وقاص عظمی آفرین. عائشہ بنت عبد الاول ایکسپلین کر دیں انہو بکل شیء علیم. ان حرف مشبہ بالفعل ہو اسم ان عالم خبر ان بکل شیء متعلق خبر ان. ویری گڈ. کیا ترجمہ ہوگا؟ بے شک وہ ہر ایک چیز کو خوب جاننے والا ہے. خوب جاننے والا ہے. دیکھیں آیت کو اگر پوری آیت پر غور کریں نا، اللہ نے پہلے اعلان کیا لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں. یعنی آسمانوں اور زمین کے جتنے خزانے ہیں وہ اسی کے ہیں اور وہ اسی کے پاس ہیں اور وہ اسی کی ملکیت ہے. وہ ان کا مالک ہے، ان میں جیسے چاہے تصرف کرے.
کسی کو دے کسی کو نہ دے، کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا. کیوں؟ لہو، وہی اس کا مالک ہے، اس کے اس ملکیت میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کا تنہا مالک ہے، اس کی کسی بات میں کوئی شریک نہیں ہے. لیکن یہاں کیا ہے، اس آیت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے یبسط الرزق، وہ خزانوں کا مالک ہے زمین و آسمان کے. یبسط الرزق، جس کو چاہے وہ دے دے، لمن یشاء وہ یقدر، جس کو چاہے وہ نہ دے، جس کو چاہے وہ کم دے دے. انہ بکل شیء علیم، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا اعلان کیا ہے کہ وہ ہر چیز سے واقف ہے. یعنی اس کو ہر بندے کی ضروریات کا بھی علم ہے، اس کو یہ بھی علم ہے کہ اس کو پیسہ ملے گا تو کیا ہوگا، اس کو مال نہیں ملے گا تو کیا ہوگا. یہ تمام اس کے علم پر. ہم اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ پر تو علیہ توکلت، ہم اسی پر بھروسہ کرنے والے ہیں بس. تو ہم اس کے حکمت پر بھی بھروسہ کرتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ حکیم ہے، اس نے کسی کو مال دیا نہیں دیا، کسی کو بچے دیے نہیں دیے، بھائی حکیم ہے، اس کے فیصلے ہیں، کل کو کیا ہونا ہے وہ جانتا ہے، سب اس کے علم میں ہے. تو ہم اس کے فیصلوں پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں، اور وہ ہم پر فرض و واجب ہے، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا. اوکے جی، کمل وکاس، شرع کا فائل کیا ہے؟ سر ہوا. گڈ ہو گیا ماشاءاللہ. اور مجھے بتائیے لکم کیا ہوگا جملے میں؟ یہ متعلق فعل ہو جائے گا. متعلق فعل ہوگا. گڈ. مجھے بتائیے عظما آفرین، ما کیا ہے جملے میں؟ ما موصولہ. ما موصولہ ہے، تو ما موصولہ ہے تو جملے میں کیا مقام ہے؟ مفعول. مفعول. ویری گڈ. صلہ کیا ہے اس کا؟ وصى به نوحا. نوحن. وصى به نوحن. وصى کون سے باب سے ہے؟ وصى باب تفعیل سے. نوحن منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول ہے. کیونکہ یہ مفعول ہے. بہی میں ہا ضمیر کہاں جا رہی ہے عظما؟ دین کی طرف. من الدین. دین کی طرف جا رہی ہے. تو ما کیا کر رہا ہے؟ سوری، ماں کی طرف جا رہی ہے راجی، ماں کی طرف. یس ٹھیک سر، ہے، ماں موصول. ما اس میں موصول کے بعد آپ کو ضمیر جو ہے وہ ملتی ہے. ٹھیک ہے. یس سر. سو شرع لکم، شرع کا مطلب ہوتا ہے مقرر کرنا، یعنی شریعت طے کر دینا. شرع لکم، لکم کیا ہوگا کمل وکاس؟ سر متعلق فعل ہے. مول متعلق تمہارے فعل ہے. لیے. شرع لکم من الدین، یہ من الدین اصل میں شرع کا حال ہے کہ اس نے تمہارے لیے کیا مقرر کیا ہے. ٹھیک ہے. تو شرع لکم من الدین کیا ترجمہ ہوگا کمل؟ اس نے تمہارے لیے دین میں سے مقرر دین کر میں دیا. سے مقرر کیا ہے. ٹھیک ہے، دین میں سے مقرر کیا. اوکے. ما وصى به نوح، تو کیا ترجمہ کریں گے اس کا عظما آفرین؟ جس نے نوح علیہ السلام کو نو وصیت. وصى به نوح کا ترجمہ کریں پہلے. اوکے. وصى به نوحن، وصیت کی اس نے، جس نے نوح علیہ اس السلام نے، کو. جس نے، کس نے؟ وصا کا فاعل کیا ہے؟ وصى کا فاعل ہوا ہے. ہوا ہے. تو میں نے آپ کو یہی ریکویسٹ کی ہے کہ بس اتنی بات کا ترجمہ کریں، فی الحال ماں بھول جائیں جو آپ کو گڑبڑ اوکے. کر رہا ہے. اس نے وصیت کی نوح علیہ السلام کو، اس نے حکم دیا وصیت کی نوح. نوح علیہ السلام کو. ٹھیک ہے. وصا یس. نوحن، وصا به نوحن، اس چیز کی وصیت کی. اب آپ دیکھیں یہ ما اس میں موصول ہے. شرع لکم من الدین، اس نے تمہارے لیے دین میں سے مقرر کیا. ما وصى به نوحا، جو اس نے نوح کو وصیت کیا تھا. ٹھیک ہے عظما؟ جی. اب شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، جو اس نے نوح کو وصیت کیا تھا. والذی اوحینا الیک، سو مجھے بتائیے سلمہ خان. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. الذی یہاں پر کیا ہے؟ اعراب کیا ہے اس کا؟ رفع، نصب یا جر؟ سر یہ منصوب ہوگا سر. کیوں منصوب ہوگا؟ وجہ کیا ہے؟ یہ مفعول بنے گا وصا کا. وصا کا مفعول بنے گا، وہ بھی واو کے ساتھ. یہ شرع کا مفعول بن رہا ہے دوسرا، یہ اچھا سر. پہلا، جی یہ دوسرا. جی
ٹھیک ہے، ٹھیک اس ہے لیے منصوب ہوگا. یعنی شرع ٹھیک لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک والذی اوحینا جی الیک. یہ یہاں تک اس کا جی صلہ ہے. تو مجھے بتائیے جی کون وقاص اوحینا کا فاعل کیا ہے؟ نحنو. سلمہ خان، اوحینا کون سا جی فعل ہے، ماضی یا مضارع؟ سر او خینا سر یہ ماضی ہے. ماضی ہے. گڈ. الیکا جملے میں کیا ہوگا؟ سر الیکا ہو جائے گا مفعول. اتنا نہیں یہ متعلق متعلق. فعل سر. اتنی بات کا ترجمہ کریں بس. اوحینا الیکا. او خینا ہم نے وحی کی اس کی طرف. اس کی طرف. ویری گڈ. یعنی کاف ضمیر کا ترجمہ اس کی طرف کیا جائے گا. سلمہ نہیں خان، آپ پر الیکا کا کیا مطلب سوری ہوتا ہے؟ آپ پر نہیں سر آپ پر سر آپ پر کی آپ کی انتا طرف ہوتا ہے وحی نا کیا. پر بھی نہیں، جی الیکا آپ کی طرف. الی حرف جر آپ کی کی طرف. جی اوحینا جی الیکا ہم نے وحی کی آپ کی طرف. ٹھیک ہے. آپ کی طرف. جی جی اب الذی سے ملا کر ترجمہ کریں. جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف. آپ کی طرف یعنی ہم نے تم سب کے لیے یعنی اس نے تم سب کے لیے دین میں سے مقرر کیا ما وصى به نوحا، جو اس نے نوح کو وحی کیا وصیت کیا تھا. والذی اوحینا الیک، اور جو آپ کی طرف وحی کیا ہے. وحی ٹھیک کیا ہے. جی 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 وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. تسمیہ جی مجھے بتائیے ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ یہ تینوں کیا ہیں اس جملے میں؟ وصینا کے یہ سب مفعول ہے. مفعول ہے. وصینا کا فاعل کیا ہے؟ نہ نحنو. ما کیا ہے؟ ما موصول ہے. موصول ہے. کس کا مفعول ہے یہ؟ شرح کا تیسرا مفعول. شارع نہیں کا سوری تیسرا مفعول ہے. گڈ. تو ما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. وصینا به اس کا ترجمہ کر دیں کہ ما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. اور جو وحی کی ہم نے ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ عیسیٰ علیہ السلام. السلام پر. اب آیت کیا بتا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس نے تم سب کے لیے دین میں سے مقرر کیا. کیا مقرر کیا؟ جو نوح کو اس نے وصیت کیا، اور وہ جو ہم آپ کو وحی کر رہے، اور جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، اور وہ جو ہم نے وصیت کیا ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. اب اس میں غور طلب بات یہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ دین میں سے جو شریعت ہم ان لکم میں کم کون ہے؟ یہ ساری امت، یہ ساری انسانیت، پوری دنیا کے انسان وہ ہیں. شرع لکم تم سب کے لیے مقرر کیا ہے دین میں سے. وہ مقرر کیا ہے جو نوح کو بھی دیا گیا تھا علیہ السلام، جو آپ پر وحی کیا گیا ہے، اور جو ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو وصیت کی گئی تھی. یعنی وہ یہ دین ایک ہی ہے، وہ ایک ہی دین آپ سب کو دیا گیا تھا. ملا. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرف ہے کہ آپ کو کوئی الگ بات نہیں دی جا رہی، وہی دی گئی ہے. سوچنے کی بات یہ ہے، انٹرسٹنگ پوائنٹ یہاں پر وہ یہ ہے کہ جب بات آئی ہے نوح علیہ السلام کی طرف تو ما آ رہا ہے اس میں موصول. ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بات گئی ہے تو ما اس میں موصول آ رہا ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات آ رہی ہے تو الذی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے پوائنٹ غور طلب. مس فہیمہ ایسا کیوں ہے؟ جی سر جی میں بھی اسی پہ ہی غور کر رہی تھی. مجھے جو وجہ سمجھ آ رہی ہے ماں عموم کے لیے ہوتا ہے شاید اس وجہ سے، اور الذی میں کیونکہ قرآن پاک خاص کر دیا گیا ہے اس وجہ سے. باقی بہتر آپ بتا سکتے ہیں. چلیں یاد رکھیے گا یہ جو جی ما اس میں موصول ہے نا، اسے کیا کہتے ہیں؟ مبہم. کیا کہتے ہیں؟ اچھا اوکے مبہم. صحیح. مبہم. ایک چیز، یہ ایک چیز ہے، یہ ساری کمپلیٹ نہیں ہے، یہ بہت ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. اور یہ ما اس میں موصول نکرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کس کے لیے؟ نکرہ کے لیے. بالکل نکرہ کے لیے. الذی اس میں موصول مجھے بتائیے نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ معرفہ ہے. معرفہ ہے. ویری گڈ. سو بس یہی فرق ہے. جو نوح علیہ السلام کو جو وصیت کی گئی جس انداز میں کی گئی وہ ہمارے لیے معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟
नखिरा है सर जी। हमें नहीं मालूम ना कि किताब दी गई हाँ थी, क्या हुआ था, क्या तरीका कार था, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल वसीयत के जी। अल्फाज तो मौजूद हैं कि अल्लाह ताला ने यकीनन दीन की वसीयत की थी, वो तरीका हम्म कार क्या था, लेकिन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया वो क्या है, अल कुरान, सुभान अल्लाह, वो बेहतरीन मारफा है, पॉइंट। हमारे जी सामने मौजूद है। इसलिए अल्लज़ी इसमें मौसूल से बात की जा रही है कि जो आपकी तरफ वही किया गया है। और फिर वही बात आ गई कि वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा, और जो हमने वसीयत को इब्राहीम की, इब्राहीम मूसा व ईसा अलैहिस्सलाम को। फिर माँ दोबारा वही इसमें मौसूल यानी नकिरा कह लीजिए या कह लीजिए मुबहम वाला इस्तेमाल किया गया, ठीक है। सही जी, ये बिल्कुल फर्क है, सही ये है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि यहाँ भी तो फिर सुभान माँ आ सकता था, लेकिन माँ मरफा के लिए जी। इस्तेमाल नहीं होता, मरफा अस्मा के लिए, मरफा अस्मा के लिए सही हमेशा अल्लज़ी यानी ये अस्माए मौसूला इस्तेमाल होंगे जो अल्लज़ी वाले ग्रुप के हैं पूरे। जी जी ओके, बिल्कुल आगे एक सही। अलग चीज है, अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फी। सो अब ये वो वसीयत है पूरी कि वो वसीयत क्या थी, सही है। तो ये जी अन, इस अन के दो नाम लिए जाते हैं, या तो कहा जाता है ये अन मस्दरिया है, लेकिन मोस्टली उलमा ग्रामर इसको कहते हैं अन तफसीरिया। क्या कहते हैं? अन तफसीरिया। अन तफसीरिया, ठीक है। कमल व बाकी सब कौन सा जी अन सर, है ये? अन तफसीरिया। लेकिन कैसे अंतफसीरिया। पहचानेंगे कि ये अन तफसीरिया है? उसका एक हिंट रखिएगा, आपको अन तफसीरिया के बाद अमर मिलेगा। क्या मिलेगा? अमर। अमर अमर मिले। फेले मिलेगा। अमर मिलेगा, या क्या मिलेगा? फेले नहीं मिलेगा। सही, ठीक हो अन गया। तफसीरिया होता क्या है, यानी वो कौल या वो बात वो क्या कही गई थी, तो वो अन के जरिए आती है, ठीक है। जी सर। जी सर जी। तो यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना, वस्सा औहैना वस्सैना, तीन बातें आ गई ना। तो वो तीन बातें असल में क्या है? कौल है ना सारे। जी जी, आपको जहां भी उनकी कोई डिटेल ऐसा आ गई। फेल हो ना जिसमें कोई कौल थी, क्योंकि वसीयत भी तो कौल होता है ना, वही भी कौल होता है, ये तमाम कौल हैं, तो उसके बाद आपको अन तफसीरिया मिलता है। सो ये क्या था? अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फी। सो अकीमु कौन सा फेल है? आगे चलते हैं हम, आइए सुरैया, बुशरा आइए, सना ताहिर पहले आइए। अमर। जी सुरैया, अकीमु कौन सा फेल है? जी फेले अमर। फाइल क्या है? अंतुम। बाब क्या है? कामा युकीमु। अकामा अकामा युकीमु बाबे युकीमु फाल। बाबे फाल। बाबे फाल। जी। दीना मंसूब क्यों है? ये इसका मफूल है। क्या तर्जुमा होगा सुरैया? मफूल अन अकीमुद्दीना, कि कायम करो दीन को। दीन कायम कैसे करना होता है? दीन जो अल्लाह ताला ने अहकाम बताए हैं उसको बहुत अच्छे से फॉलो करना, मजबूती के साथ। मजबूती के साथ फॉलो करना, ठीक है। यानी अल्लाह ताला के अहकामात को न सिर्फ मजबूती से फॉलो करना बल्कि जिंदा भी करना। अन अकीमुद्दीना, अंबिया का क्या काम होता है? फॉलो करना होता है या करवाना होता है? करना भी होता है, करवाना भी होता है। करना तो सावधान नबी होंगे कर। देखिए, नबी के जी जिम्मे जो काम है वो उसने खुद तो करना ही करना है, लेकिन जी अगला जी, काम क्या होता है? वो करवाना होता है, लोगों से कोशिश अल्लाह के पूरी कर दीन कर को अपनी कायम करना होता है, अल्लाह के दीन को जी नाफिज करना होता है, जी। खाली तबलीग नहीं होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खाली तबलीग की थी? नहीं, बहुत कोशिश की थी। नहीं नहीं, ओहो, बेइंतहा। तब सिर्फ जी, तबलीग की थी या दीन कायम भी किया था? दीन कायम किया था सर। क्या मिसाल है कि उन्होंने दीन कायम किया था? कैसे, कोई एग्जांपल देंगी कि ये है एग्जांपल कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन कायम कर दिया था? जी, ये तो मैं इतना नहीं आ रहा। नहीं, आपने खुद कहा है उन्होंने दीन कायम किया था, तो आपने दीन क्या समझा कि जो दीन को जो कैसे अल्लाह कायम ताला किया? ने अहकाम बताए थे सर, उसको आपने करके दिखाया था, चाहे अच्छा, ये कितनी दीन कायम परेशानी करना आएगी है, उसके बावजूद भी। ये दीन कायम करना और है। लोगों को दावा वो जो अल्लाह ताला ने अहकाम दिए थे, मतलब नेक कामों के करने के। पता मसला क्या है मिस सुरैया? कोई बात नहीं, इसमें आपका मेरा कसूर जी नहीं है। जी हमारे यहाँ जी कामत दीन की बात होती कहाँ है? जी जी हमारे यहाँ तो होती है कि मस्जिद में आओ, नमाज पढ़ लो, गल मुक गई, स्टोरी एंड।
जी اقامت دین تو ہو ہی نہیں رہا کہیں. کون کر رہا ہے اقامت دین؟ اقامت دین نبی نے کیسے کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جنگ کرنے کے لیے کیا کس لیے گئے تھے؟ تلواریں اٹھا کر اور فوج لے کر. بدر میں کیوں گئے تھے؟ طائف میں کیوں گئے تھے؟ کیونکہ خیبر میں کیوں گئے ان کو تھے؟ حق اقامت منوانا تھا دین کی خاطر. کہ جی اقامت دین کی خاطر. موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کیا اقامت دین کی خاطر. اللہ کے دین جی کا، اللہ کے قانون کو نافذ کرنا. کہ جی سر کسی گورے کا، کسی امریکن کا، کسی آسٹریلوی کا قانون نہیں چلے گا. قانون کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا. اور وہ کیا ہے؟ جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے. کہاں ہو رہا ہے جی پاکستان میں اقامت دین ہے؟ غلط فہمی پر ہیں جو سمجھتے ہیں پاکستان میں اقامت دین ہے. برطانیہ کا لایا ہوا نظام ہے، بس اوپر ایک لکھ دیا حاکمیت صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. اور یہ کیا کہ انہوں نے سمجھا بس اسلام پورا کر دیا ایک جملے میں. سو اقامت دین کی بات کرنے والا ایک ہی شخص تھا، ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ. بس باقی سب جی اپنے سلسلے چلا رہے ہیں. تبلیغی جماعت کا کتنا بڑا جلسہ ہوتا ہے رائے ونڈ میں، کسی کو معلوم ہے؟ جی سر کافی اس بڑا میں ہوتا ہے. اقامت دین کی بات ہوتی ہے، اقامت شخص کی بات ہوتی ہے. ابھی کلے کلے ہو جاؤ تو لگے رہو. ہم، کیا یہی 40 50 60 لاکھ کے جو مجمع ہیں، خیر وہ دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ ان سے قبول فرمائے، اللہ ان کو اور برکت دے. یہ باتیں بڑی تکلیف دیں ہیں. پھر آپ لوگ جو ہے نا، پھر لوگ سب ناراض ہوتے ہیں کہ یہ بات وہ نہ کیا کریں تو یہ نہ کیا کریں. ان اقیم الدین، کہ دین قائم کرو، اللہ کے دین کو نافذ کرو. قانون اللہ کا چلے گا، بس قرآن کی بات ہوگی. یہ اجتماع کرانے کے لیے نہیں تھا اسلام، یہ کسی ایک ایک کو نمازی بنانے کے لیے نہیں تھا. وہ ماحول پرووائڈ کرنا جس کے تحت ایک اسلامی معاشرہ کھڑا ہوتا ہے. یعنی حکومت حاصل کرو، بی ان گورنمنٹ، بی ان پاور، تاکہ تم کنٹرول کر سکو، تاکہ تم اللہ کے جی قرآن کو بلا کسی خوف و خطر نافذ کر سکو. یہ کوئی بھی نہیں ہے. یہ 40 لاکھ کے مجمع والے اسلام آباد میں دھرنے کیوں نہیں دیتے جا کے؟ بھی لگاؤ اسلام کا قانون نافذ کرو، نہیں تو ہم بیٹھے ہیں ادھر ہی. کیوں نہیں ان کو یہ احساس ہوتا؟ جتنا ماحول کو کنٹرول کریں گے حالات اتنے زیادہ، ماحول کنٹرول کر کے نمازی بنانا زیادہ آسان ہے. یعنی آپ وہ جو کفار کا جو پروسیس ہے اس کو سٹاپ کر دیں، اور آپ اللہ کا قانون لگائیں اور حد نافذ کریں اور اللہ کے قانون کو نافذ کریں. پھر دیکھیں پھر کیسے ماحول بدلتا ہے، اور کیسے آپ کی محنت بھی، جو آپ محنت کر رہے ہیں نا، بہت سٹرگل کرتے ہیں، اللہ قبول کرے، لیکن یہ محنت عادی ہو جائے گی کیونکہ آپ نے ماحول پرووائڈ کر دیا، انوائرمنٹ دے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت دین کا کام کیا تھا، اقامت کر کے دکھائی تھی. مدینہ منورہ جانے کے بعد کوئی سال ایسا نہیں جو جہاد سے خالی ہو، جو کسی مارکے سے خالی ہو. تو کیا تبلیغ صرف یعنی تبلیغ انبیاء سے سیکھنی ہے؟ تو انبیاء نے تبلیغ میں تلواریں بھی اٹھائی ہیں، صرف زبانی کلامی باتیں نہیں ہوئی ہیں. سو ان اقیم الدین، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پر. اللہ تعالیٰ نے جو اچھا لکم آ رہا ہے نا، یہ غور طلب ہے. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب نہیں کیا گیا کہ شرع لک من الدین. غور کیا آپ نے؟ شرع لک نہیں جی ہے، شرع لکم، یعنی تم جتنے سن رہے ہو سن لو. کہ اب جو وصیت کیا گیا تھا وہ نوح علیہ السلام کو، آپ کو جو کیا گیا ہے ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو کیا گیا، وہ کیا تھا؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. جی تو ثنا طاہر، لا کون سا ہے؟ سر یہ لائن نہیں ہے. تتفرقوا کون سا فعل ہے؟ سر یہ فعل مضارع ہے اور باب تفاعل سے ہے. فارا کاف اس کا مادہ ہے، تفرقا یا تفرقو، انتم اس کا فاعل ہے سر. فیہ میں ہاں ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ یہ دینا دین کی طرف، یہ جو دین ہے سعودی نا. عرب کا نیٹ اچھا نہیں ہے کیا ثنا؟ اچھا سر، صحیح آواز نہیں آ رہی میری؟ نہیں بریک ہو صحیح رہی ہے ہے. نیٹ. اچھا سر. ہم آ جاتے ہیں تو سر میں اتنے بورڈ لگے، ہمارا نیٹ ایسا تو ہمارا نیٹ ایسا. نہیں سر، ہو سکتا ہے پھر اس روم میں تو سگنل کیا صحیح نہ ترجمہ آئے. ہوگا ولا تتفرقوا فیہ؟ اور تم فرق نہ کرو اس میں. یعنی تفرقہ یعنی
अलग अलग तफर्रका बाजी दीन के मामले में न करो। तो मैंने जी आपको चंद एक दो लेक्चर पहले ये बात बताई थी कि फिरका बाजी क्या होती है। ठीक है, अपने आप को हमेशा क्लियर रखना है। प्लीज प्लीज आपसे दरखास्त है कि देवबंदी, अहले हदीस, सलफी, बरेलवी, ये तमाम मसालिक हैं, ये फिरके नहीं हैं। ठीक है, जी ये सर मसालिक हैं, ये स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ये फिरके नहीं हैं। हाँ, इनमें जो फर्क है वो तमाम इल्मी फर्क हैं सारे, सही है। अब उसमें भी हम उनके पीछे यानी यह कि अल्लाह ताला हमें इतनी इस्तात दे कि हम चीजों को समझ सके, हम उनके पीछे चलेंगे। हम किसके पीछे चलेंगे? वैसे सवाल करूं सना ताहिर आपसे कि अगर ये सारे स्कूल ऑफ थॉट्स है तो हमें किसके पीछे चलना है, किन उलमा की बात सुननी है, बताइए। सर जो सुन्नत को फॉलो करते हैं, जो कुरान और सुन्नत सुन्नत से की जो मैच बातें करेगी, करते हैं। जो जी कुरान और सर सुन्नत से मैच करेगी बात, जो हदीस से मैच जी कर जाएगी, हम उसको फॉलो कर लेंगे। बाकी जी फिरका कब बनता है पता अच्छा सना ताहिर, इन्हीं में फिरके कब बनेंगे? जब आप कहेंगे जी अब ये फिरके वाली बात हो गई है, तो वो क्या पोजीशन होगी कि ये 5 जो मैंने आपके सामने नाम लिए हैं ये फिरके कहलाने जी लग जाएंगे। सर जब उनकी कोई भी बात जो है वो कुरान और हदीस से साबित ना नहीं हो नहीं रही हो, नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। फिर देखिए, सबके पास अच्छा कुरान और हदीस के दलाइल हैं। आपका जी क्या जी ख्याल है मिस्टर सना कि कुरान और हदीस जी के दलाइल के बगैर बात चल जाएगी? नो सर मुझे कोई बताएं, अगर बरेलवी या देवबंदी या अहले हदीस या सलफी ये कोई कुरान जी से या जी हदीस से दलील नहीं देंगे तो इनकी कौन सुनेगा? यस लेकिन सर फिर वो उसको अपने मतलब पे ले जाते हैं ना, जो उनको हाँ, सही लग रहा होता लेकिन है उससे वो तफरका उसी नहीं मायने में कहेंगे, ले जाते हैं। उससे तफरका नहीं कहेंगे, मानी की अंडरस्टैंडिंग का अच्छा इख्तिलाफ है। फिर फिरका पता ओके कब बनेगा? हाँ, उस वक्त जी कहेंगे जी कि हाँ ये अब फिरका परस्ती कर रहा है, फिरका बाजी। वो ये कि जब बरेलवी ये कहे कि देवबंदी काफिर, ओके और देवबंदी कहे बरेलवी काफिर, अहले हदीस कहे देवबंदी काफिर, बरेलवी काफिर, ये दोनों मिलकर कहें अहले हदीस काफिर, ये क्या कहलाएगा? फिरका ये ये है फिरका फिरका। वला ततफर्रकू फी, यानी एक दूसरे को काफिर कह के दीन से निकाल दिया ना, यही तो फिरका है। जी इसे फिरका बाजी कहते हैं। दीन के आरा पे इख्तिलाफ, वजाहत पे इख्तिलाफ, एक्सप्लेनेशन पे इख्तिलाफ, ये फिरका नहीं। हाँ, अगर बरेलवी कहें कि देवबंदियों के पीछे हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो काफिर है, देवबंदी के हम बरेलवियों के पीछे नहीं पढ़ेंगे ये काफिर है, अहले हदीस कहें ये दोनों ही काफिर हैं हम के पीछे नहीं पढ़ेंगे, ये है तफरका, यानी हदूद से आगे निकल गए। अगर बरेलवी देवबंदी के पीछे नमाज ना पढ़े, बिना ये कहे कि भाई काफिर नहीं है, लेकिन बस अब जैसे ना एक उस्ताद है कि आपको उस्ताद है ना, उस्ताद के इल्म पर आपको भरोसा होगा तो उससे पढ़ेंगे, या बिला वजह ही ठीक है बैठ जाते हैं? क्या ख्याल है सना? नहीं सर जब उन पे होगा भरोसा हम पूरा जब ही एतमाद पढ़ते हैं। होगा कि इस उस्ताद का जी नॉलेज ठीक है, इसका पढ़ाने का तरीका ठीक है, ये अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, फिर हम उसको फॉलो करेंगे ना, हमें कोई जी परेशानी। सर तो अगर कोई बरेलवी इस बात पे देवबंदी के पीछे नमाज ना पढ़े कि भाई बस मुझे थोड़ा इनके इल्मी मामलात से इख्तिलाफ है इसलिए मैं अवॉइड करता हूं, तो कोई हर्ज नहीं है। और यही बात अगर देवबंदी कह दे मैं किसी बरेलवी के पीछे प्लीज मैं नमाज, बस चंद वजूहात है, ये बिना ये कहे कि वो काफिर है या वो काफिर है या वो काफिर है, ये बात कहे, वो अवॉइड करता चले, इसको कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है। देखिए, एक आदमी है वो इमाम है, मुझे पसंद ही नहीं शख्स, मैं उसके पीछे कैसे नमाज पढ़ूं? चले वो देवबंदी हो, सारे देवबंदी हो, उनमें एक आदमी है जिससे मुझे कोई इख्तिलाफ है, यानी मैं उसका एहतराम ही नहीं जी करता, या मुझे मान लीजिए कोई भी मेरे दिल में गड़बड़ है, तो उसके पीछे मैं नमाज कैसे पढ़ सकता हूँ खड़े होके? मेरा दिल ही नहीं मानेगा ना। जी सर तो प्लीज आप तमाम बहनों से ये दरखास्त है, जब भी आपके सामने कभी कोई खवातीन को ऐसी बातें करें ये काफिर वो काफिर ये नहीं, उनको समझाएं, उनके साथ उनको कहें कि पहली बात ये कि एक तो काफिर वाफिर कहना छोड़ दें। काफिर वाला मसला ये है कि अगर वो काफिर ना हुआ तो फिर कौन होगा सना? सर फिर जो हम जो कहते हैं जो कह रहा याद होता है फिर वो रहे, उसी पे आ जाता है। काफिर जो कहता है ना कि फलां काफिर, हम्म तो अगर वो काफिर नहीं है तो फिर कहने वाला है।
कहने वाला। ये आसान That's नहीं है right. उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी को निकाल देना। फिर कह दूं शियों का मामला अलग है, वो खुद को डिक्लेयर खुद ही कर चुके हैं, बहुत सारे उनके दलाइल वाजे वाजे मौजूद हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की डायरेक्ट उसमें दाखिल हुए हैं। ओके, तो माशाल्लाह आप बहुत अच्छे जा रहे हैं सारे। बुशरा आइए, आपने क्यों म्यूट कर दिया? जी उस्ताद आवाज हो गई थी। सानिया आइए, कहकशां आइए। जी सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुशरा, कबुरा अलल मुशरिकीन, कबुरा कौन सा फेल है? ये माजी है, काफ बारा इसका मादा है, बाबे काफ से है। वेरी गुड, तो इसका फाइल क्या है? ये आगे मा तदऊना मा माशाअल्लाह, खूब। तदऊहुम इलैहि तो माँ इसका फाइल हो गया, इसमुल ये मरफा हो गया। मौसूल। गुड, कहकशां सिला क्या है माँ का? सर माँ का सिला है तदऊहुम इलैहि। जी छुट्टी है गुड, तदऊ कौन सा फेल है? सर मुदारे है। फाइल क्या है? सर अंतुम दा यदऊ से बाबे नून अंता है, अंता है सर। जी 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 सर, वो सॉरी होता सर। तदऊनहुम, तदऊना जी सर। मा तदऊ तदऊहुम इलैहि। इलैहि में हाँ ज़मीर कहाँ जा रही है सानिया? माँ की तरफ सर। माँ की तरफ। गुड, सो अलल मुशरिकीन काबूरा के मुताल्लिक है। कहकशां क्या तर्जुमा होगा? काबूरा अलल मुशरिकीन सर मा तदऊहुम इलैहि। भारी है मुशरिकों के लिए। मुशरिकों पर, के लिए नहीं, अला है। जी सर, जी सर। मतलब शिरक करने वालों पर देखें, भारी है। ये भी हो सकता था काबूरा लिल मुशरिकीना, उस सूरत में मामला हल्का होता। ठीक अला सर, से क्या हो ठीक रहा है? ताकीद डाली जा रही है। मामला भारी हो गया है कि ये उनके सही सरों सर। पर आफत की तरह गिर रहा है। सो अब तर्जुमा करें। जी सर, भारी है मुशरिकों पर जो तुम बुलाते हो उन्हें उसकी तरफ, जो आप उनको दावत देते हैं, जो आप पुकारते हैं या दावत देते हैं यानी अल्लाह उनको उसकी वहदहू ला शरीक, ये जो अल्लाह ला शरीक की जो दावत है, ये उन पर क्या है? बहुत भारी है। गिरा गुजरती है, भारी है। ये गिरा तो बड़ा छोटा लफ्ज है, तो पहाड़ है, माउंट एवरेस्ट गिर जाती है उनके ऊपर, कि उनके मुंह से ये नहीं सही निकलता। आप जरा शियों के मुंह से निकलवा के तो दिखा दें कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसके मामलात में कोई शरीक नहीं, तन्हा है, वही जिंदा करने वाला है, वही पैदा करने वाला है, वही सब देने वाला है। वो तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, थोड़ा बिच अली रज़ी अल्लाह तआला भी हिस्सा दो, अल्लाह उनको हिदायत दे। ओके, सो तानिया, अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब, लफ्जुल जलाला का क्या मकाम है जुमले में? अल्लाह मुब्तदा है इस्मुल जलाला, और यजतबी यहाँ पर इलैहि मन यशाउ ये खबर नंबर 1, व यहदी इलैहि मन युनीब ये खबर नंबर 2। वेरी गुड, माशाअल्लाह। सो मुझे ये बताइए, यजतबी कौन से बाब से और फाइल क्या है? इज्तबा यजतबी इज्तिबाअन बाब इफ्तियाल से है, जीम बा या मादा है, और हुआ इसमें फाइल है। मन का इराब क्या है? मन मंसूब है। क्यों मंसूब है? ये मफऊल है यजतबी का। क्या तर्जुमा होगा? अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशा, अल्लाह अपनी तरफ जिसको चाहता है इकट्ठा करता है। नहीं, इज्तबा यजतबी मुजतबा, चुनना, मुजतबा चुना हुआ, चुनकर इकट्ठा करता है। ठीक है। इकट्ठा करना कैसे है? अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशा, अल्लाह ताला जिसको चाहता है अपनी तरफ चुन लेता है। जी ठीक है। इकट्ठा किधर अल्लाह करवा रही हैं आप और क्यों करवा रही हैं? जी सर, इकट्ठे का लफ्ज कहां से निकाला हुआ आपने? वो इकट्ठा करने का लफ्ज आप किसका तर्जुमा कर रही हैं, किस बात का? यजतबी का मैंने पूरा किया था, चुनकर इकट्ठा करना। बस चुनना, चुन लेना, टू चूज। अल्लाहु ठीक है। यजतबी जी सर, अल्लाह इलैहि मन अपनी यशा। तरफ जिसको चाहता है चुनता है। ओके, कहकशां व यहदी इलैहि मन युनीब का तर्जुमा कर दें। और वो हिदायत देता है उसे जो क्या करता है? जो उसकी तरफ चेहरा करता है।
رخ کرتے ہیں یونیبو، جو اس کی طرف جو رجوع کرتا رجوع ہے، کرے یا رخ انابا کرے. یونیب، رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا، بار بار لوٹنے والا. تو اس کا مطلب جو بار بار توبہ کرے اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کے ہدایت دے دیتے ہیں اللہ پاک. اسے ہدایت. یاد رکھیے گا ایک بات، گناہ ہو جائے پریشان نہیں ہونا. گناہ ہو جائے انسان کو شیطان مایوس کرتا آ کر، اس کو کیا کہتا ہے؟ آیا تو بڑا نمازی، روزانہ تے گناہ کر دینا، چھڑ دے نمازاں پڑھے. وہ بندہ نمازیں، سب سے پہلے وہ انسان کو اللہ کی مغفرت سے مایوس کرتا ہے. جو انسان بار بار، انسان ہے، انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، بار بار بھی ہو سکتا ہے، ریپیٹڈلی ہو سکتا ہے، لیکن انسان کو کرنا کیا چاہیے؟ بار بار توبہ کرنی چاہیے، بار بار توبہ کرنی چاہیے. اس کو کبھی بھی شیطان کے اس چکر میں نہیں آنا کہ شیطان گناہ کروا کے انسان سے عمل چھڑوانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ اگر یہ بندہ گناہ کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتا رہا تو ایک دن آئے گا کہ یہ گناہ سے پکا پکا سائیڈ پہ ہو جائے گا. تو اس لیے وہ گناہ کرنے والے کو گناہ تو کرنے پر وہ پش کر دیتا ہے، لیکن پھر وہ اس کو مایوس کرتا ہے اللہ کی رحمت سے، اس سے گناہ کروا کر اس کو کہتا ہے کیا، تو اس کو تانے مارتا ہے، یہ تو روز توبہ کرتے ہو، تمہاری توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مت کیا کرو. اور واقعی بعد انسان سے مایوس ہو جاتے ہیں، وہ گناہ نہیں چھوڑتے، توبہ کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور مزے کی بات عمل بھی ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. نتیجتاً وہ بہت خطرناک راستے پر ہوتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو گناہ تو ان سے ہو جاتے ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے ہیں، روزانہ معافی مانگتے ہیں، اپنے نمازیں نہیں چھوڑتے ہیں، ذکر اذکار نہیں چھوڑتے ہیں، تو انشاءاللہ ایک دن اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ضرور ان کو ہدایت بھی عطا فرما دیتا ہے. انسان کو نا امید نہیں ہونا اور لگے رہنا ہوتا ہے. جزاکم اللہ خیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.